صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، توبوا إلى الله أستغفر الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 6 سے سطر نمبر 11 تک انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 نکال لیجئے۔ آج کی ہماری مشق میں اظہار اور اخفاء کا جو ہم نے قاعدہ کل پڑھا تھا اور اس کی ہم نے مشق کی تھی، آج انشاءاللہ مزید اس کی مشق کریں گے۔ پیارے میٹھے اسرائیل بھائیوں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پیارے میٹھے اسرائیل بھائیوں، نون ساکن اور تنوین، نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، جس نون کے اوپر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے۔ یہ قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اور ان قواعد کے اندر ہی قرآن پاک کے پڑھنے کا حسن ہے، یہ قرآن پاک کا زیور ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ ان قواعد پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی غنہ کرنا، اظہار کرنا، اخفاء کا یا ادغام کا قاعدہ ہے یا اقلاب کا قاعدہ ہے، یہ قرآن پاک کا حسن قرآن پاک کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مد کرنا، یہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ حسن ہے، قرآن پاک کا زیور ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک اس طرح کریں کہ خوبصورتی کے ساتھ کریں، عمدگی کے ساتھ کریں، نکھار کے ساتھ کریں، حسن کے ساتھ کریں، تو پھر ان تمام قواعد کو صحیح معنوں میں یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ تو پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ 4 قاعدے۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی چھپانا، اظہار کا معنی ظاہر کرنا، یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا جب یہ قاعدہ لگے گا، بغیر غننے کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور اخفاء کا جب قاعدہ لگے گا تو چھپائیں گے، ناک میں آواز کو لے جا کر چھپائیں گے اور غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار میں۔ اسی طرح ادغام، جب ادغام کا قاعدہ لگے گا تو ادغام کے بھی 6 حروف ہیں، جس میں سے 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے اور 2 حروف میں غنہ نہیں ہوتا۔ آگے انشاءاللہ اس کا جب آئے گا سبق، مشق آئے گی تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کر لیں گے۔ اسی طرح اقلاب میں بھی 1 الف کی مقدار میں غنہ ہوتا ہے۔
تو ان تمام قواعد کو ہم نے صحیح معنوں میں یاد کرنے ہیں اور زبانی یاد کرنے. اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی چھپانا، ادغام کا معنی داخل کرنا اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا. پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، سب سے پہلا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا. سب سے پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار. نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار. اظہار کا معنی ظاہر کرنا. اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کی تعریف اظہار کی. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور اس کی اب تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اخفاء کے قاعدے کی بھی آج مشق ہے. تو اخفاء، اخفاء کا معنی ہے چھپانا، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء میں سے، یعنی وہ حروف جو اخفاء والے ہیں، حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. یعنی ناک میں آواز چھپا کر ایک الف کی مقدار ٹھہرائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ اخفاء کا قاعدہ ہے. اظہار کا معنی تھا ظاہر کرنا اور اخفاء کا معنی چھپانا. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا. اور نون ساکن تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے تو کیا کریں گے؟ ظاہر کر دیں گے، غنہ نہیں کریں گے. اور اخفاء کی تعریف یہ ہے، اخفاء کا معنی چھپانا، اور تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اظہار نہیں کریں گے بلکہ غنہ کریں گے. آواز ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور ایک الف کی مقدار ٹھہر کر پھر پڑھیں گے. یہ غنہ کریں گے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی اس مشق میں خوب توجہ کے ساتھ شامل رہیے تاکہ مزید پختگی پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کتاب، من کتاب. اب آواز پر غور کیجیے گا. ایک ہوتا ہے من، من، ایک ہوتا ہے من، من، من. فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ تو جو من، من، یہ جو ہے نا، یہ اخفاء ہے. یہ کیا ہے؟ اخفاء. اور ایک الف کی مقدار یہاں غنہ کر کے پھر پڑھیں گے. من کتاب. غنہ کیوں ہوگا؟ یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے. حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں. ان 15 حروف میں سے کاف ہے. تو نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، کاف حروف اخفاء میں سے، لہذا یہاں اخفاء ہوگا اور ایک الف کی مقدار میں یہاں پر ہم غنہ کریں گے. من کتاب، من کتاب. یہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 6 ہے. من کتاب ینأون، ینأون. یہاں بھی نون ساکن ہے. وہاں نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے تھا تو غنہ کیا. اب یہاں نون ساکن ہے. ین، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ. حمزہ حروف حلقی میں سے ہے.
قاعدہ ذہن میں رکھیں. اب خود بخود جو ہے نا وہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی. قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے ہے, لہذا یہاں اظہار کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. ین اون ین اون ین اون. اب اس کو ین اون پڑھا تو یہاں غنہ ہو جائے گا, اظہار نہ ہوا. ین اون ین اون منہم منہم. اب اس کو منہم نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, یہاں غنہ نہیں کریں گے. منہم. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ غنہ ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنے کو کہتے ہیں, ایک الف کی مقدار ٹھہرانے کو کہتے ہیں. اور غنے کا مخرج کیا ہے؟ ناک کا بانسا, ناک کا بانسا, یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. یہ غنے کا مخرج ہے, غنے کے نکلنے کی جگہ ہے, غنہ یہیں سے ادا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا من کتابن, تو ناک میں آواز لے جا کر ہم نے ٹھہرائی, تو یہاں اظہار کریں گے منہم منہم. اظہار کیوں کریں گے؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہاں آ گیا, اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. منہم انعمت انعمت انعمت. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب سکون یعنی جزم آ جائے تو اسے سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے, یعنی آواز میں جنبش پیدا نہ ہو, سوائے 5 حروف قلقلہ کے, باقی کسی حرف میں جنبش نہیں ہوگی, قلقلہ نہیں کریں گے. یعنی انا امتا نہیں پڑھیں گے, انا انا یہ قلقلہ ہو گیا, اس میں حرکت پیدا ہوگی, آواز لوٹ رہی ہے. تو اس کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے, سکون کے ساتھ ادا کریں گے. انعمتا, غنہ بھی نہیں ہوگا. انعمتا انعمتا. یہاں بھی نون ساکن ہے, اور نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ عین ہے, عین حروف ہے حلقی میں سے, لہذا یہاں پر اظہار کریں گے. انعمتا. ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں سطر نمبر 6 کو. من کتاب, یہ آپ نے محسوس کیا نا غنہ. من کتاب, یہ غنہ کہلاتا ہے. اور بغیر غنہ جیسے من کتاب, اب غنہ نہ ہوا, تو اب غنہ کریں گے تو اس میں اور حسن پیدا ہوگا, خوبصورتی پیدا ہوگی, اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. من کتاب من کتاب. تا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے, اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. من کتاب ینعون منہم انعمت انعمت. سطر نمبر 7. وانحر وانحر. یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حا ہے. حا کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے. ماشاءاللہ, یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. اور یہاں پر غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے, اظہار کریں گے. ماشاءاللہ. وانحر وانحر فسینغضون. اگر اس کو یوں پڑھیں فسینغضون, کیا درست کیا؟ نہیں. ماشاءاللہ. تو اس پر اظہار ہوگا, اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غائن آ گیا. فسینغضون فسینغضون. بہت کو پر پڑھیں گے اور بہت پر پیش ہے, آگے وہ مدہ ہے, ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. فسینغضون. غین اور بہت دونوں کو پر پڑھیں گے, یعنی موٹا پڑھیں گے, اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. فسینغضون فسینغضون. والمنخنقة والمنخنقة.
یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ خا، حروف حلقی میں سے ہے، لہذا یہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے. ماشاءاللہ. والمنخنقات، خا کو پر پڑھیں گے، خا پر صبر ہے، آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر بغیر کھینچے. نون کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے معروف طریقے سے ادا کریں گے، آواز کو نیچے گرا کے. قاف پر زبر ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھیں گے اور آواز منہ دونوں کھول کر ادا کریں گے. اسی طرح تا پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کر کے معروف طریقے سے ادا کریں گے مگر یہ پیش بھی کھینچنے نہ پائے، دراز نہ ہو. والمنخنقات، والمنخنقات، انت 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 انت. اس سطر نمبر 7 کو پھر دوہرا لیجئے. وانحر، وانحر. حر کا را جو ہے یہ بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک پڑھیں گے. وانحر، وانحر. حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے. وانحر. فسینغضون، فسینغضون. والمنخنقات، انت انت انت. سطر نمبر 8. تنسون، تنسون. جو اب تن، یہ جو آواز ہم نے یہاں ناک میں ٹھہرائی ہے، چھپائی ہے، اسے کہتے ہیں غنہ، اور یہ اخفا کا غنہ ہے. ٹھیک ہے، چھپا کر پڑھیں گے. تنسون، تنسون. ننشزها، ننشزها. اس کو نن نہیں، نن آپ محسوس کر رہے ہیں آواز کو؟ تو آواز یعنی اخفا کریں گے، آواز کو چھپا کر ادا کریں گے. ننشزها. نن، جب نن پڑھیں گے تو نون کے اوپر پیش ہے، لہذا ہونٹوں کو گول کریں گے. ننشزها. ینصرون، ینصرون. یہاں نون ساکن کے بعد صاد ہے، صاد حروف ہے اخفا میں سے، لہذا یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، اور صاد کو پر پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے. صاد پر پیش ہے، آگے واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. آخر میں نون پر صرف زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے ادا کریں گے. ینصرون. ملعوب، ضاد کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور یہ حروف ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. ملعوب، ملعوب. سطر نمبر 9. ینطقون، ینطقون. یہاں پر بھی اخفا کا غنہ ہے، نون ساکن کے بعد طا حروف اخفا میں سے. ینطقون. طا اور قاف کو پر کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. ینطقون. انظر. ضا ادا کریں گے تو ضا میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے مگر پر پڑھیں گے، موٹا کریں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. انظر، انظر، انظر. انفسکم،
انفسکم، الف سے نہیں پڑھیں گے بلکہ انفسی، سین کے نیچے زیر ہے اور زیر کو معروف طریقے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے. انفسکم ینقبون، قاف اور ضاد کو پر پڑھیں گے اور یہاں نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے، غنہ کر کے ادا کریں گے. ینقبون ینقبون. سطر نمبر 10. منکم منکم عذابا علیما عذابا علیما. یہاں منکم تک ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے. یہاں وہ قاعدے تھے جو نون ساکن کے تھے، یعنی نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. اب تنوین کے قاعدے شروع ہوئے. نون ساکن اور تنوین یعنی یا تنوین کے 4 قاعدے ہی ہیں، اور کبھی نون ساکن آئے گی کبھی تنوین آئے گی. تو اب منکم تک جو ہم نے پڑھا یہ نون ساکن کے تھا، اب آگے تنوین کے. عذابا علیما، با پر 2 زبر ہے، 2 زبر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اظہار کریں گے. عذابا علیما. عذا زال کے آگے الف ہے، الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. عذابا علیما خیر تجدوه خیر تجدوه. یہاں را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد تا حروف اخفاء میں سے آیا، لہذا یہاں پر اخفاء کا غنہ کریں گے. اور خائی یہاں یا کون سی ہے؟ یا لین، نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے بغیر کھینچے ادا کریں گے بغیر جھٹکا دیے. خیر تجدوه خیر تجدوه عدن تجری عدن تجری. عد یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ قلقلہ کریں گے دال پر، ٹھیک ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب یہ ساکن ہو تو ان میں کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش. جنبش لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں. عدن تجری عدن. یہاں ہم نے غنہ کیا. نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، آگے تا حروف اخفاء میں سے ہے، لہذا اخفاء کا غنہ کریں گے. اور تج جیم پر قلقلہ کریں گے. جیم پر کیا کریں گے؟ تج. تج ری نہیں پڑھیں گے، تج. یہ قلقلہ لوٹتی ہوئی آواز آ رہی ہے. تج عد نیل تج ری عد نیل تجری عد نیل تجری. سطر نمبر 11. بلدن آمینن بلدن آمینن. بلدن دال کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے، آگے کون سا حرف ہے؟ حمزہ. کون سا ہے؟ حمزہ حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. بلدن آمینن. اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. کتنی مقدار میں کھینچیں گے؟ 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. بلدن آمینن بلدن آمینن.
قولا ثقیلا. قو کون سا قید ہے؟ واو لین کا. قولا یہاں لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، آگے سا حروف اخفا میں سے، لہذا یہاں پر غنہ کریں گے. قولا ثقیلا. شہاب ثاقب. شہاب ثاقب. اب یہ قاعدہ ذہن میں آ گیا آپ کے؟ جی آج ہم نے اظہار اور اخفاء کے قاعدے کی مشق کی. مزید انشاءاللہ کل اظہار کی اور مزید قواعد کی انشاءاللہ یہ مشق کا سلسلہ رہے گا. لہذا تمام اسرائی بھائی بالخصوص نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ چاروں قاعدے بما معنی ان کو یاد کر لیجئے گا کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی ہے چھپانا، اور ادغام کا معنی ہے داخل کرنا، اقلاب کا معنی ہے بدلنا. جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید آگے ادغام کے اور اقلاب کے قاعدے بھی آئیں گے، تو اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی اور آپ بخوبی سمجھ جائیں گے. قاعدے کا نام اور اس کا معنی جب جانیں گے، جب اس کی تعریف سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. اب یہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے آ جائیں، حروف حلقی 6 ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف زبانی یاد کر لیجئے گا. اور اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کہیں بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے، نون ساکن یا تنوین آ جائے، اس کے آگے والے حرف کو آپ دیکھیے گا کہ کون سا حرف ہے. اگر حروف حلقی میں سے تو غنہ کیے بغیر آپ پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. لہذا قاعدہ اپنے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی رہے گی. تو پیارے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، حروف اخفاء 15 ہیں اور ان 15 حروف کو بھی زبانی یاد کر لیجئے گا تاکہ تلاوت کے دوران آسانی کے ساتھ قواعد کی پہچان ہو سکے اور ان پر عمل کرنا آسان ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے. سورہ فاتحہ پہلے سپارے کی یہ کھول لیجئے، انشاءاللہ اس کی آج ہم مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیلی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ چونکہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں، اس میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہوں گی تو انشاءاللہ مشق کے ذریعے اس کی اصلاح ہوگی. صلو علی الحبیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اب یہاں جو ہم نے قواعد مدنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے قواعد بھی آ رہے ہیں، خود ہی پہچان کر کے اس پر عمل کی ترکیب بنائیے. الحم، ہا کو کہاں سے ادا کریں گے؟ وسط حلق سے ادا کریں گے، حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. یہ الحمد نہیں ہے. اور جب بھی کبھی کوئی حال پوچھتا ہے بھائی آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ نہیں، الحمدللہ. الحمدللہ. الحمد، حمد کا معنی ہے تعریف. اگر الحمد پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. الحمد نہیں بلکہ الحمد. ہا اور ہا میں فرق ہے. ہا ابتدائے حلق سے اور ہا درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیے کہ الحمد، حمد اور میم پر جزم ہے تو یہاں قلقلہ نہیں کریں گے، سکون کے ساتھ ادا کریں گے، جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. الحمد، دال پر پیش ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے. الحمد، الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمد نہیں پڑھیں گے، یہ مجھول ہو گیا، بلکہ الحمد یوں پڑھیں گے. الحمد.
اور آگے للہ، للہ نہیں بلکہ للہ ہی کھینچیں گے نہیں، ہا زیر ہی للہ، اور آگے ربل، ربل یہاں قلقلہ نہیں کریں گے، ربل آواز ہلے نہیں. اسی طرح شروع میں بھی ال نہیں بلکہ الحم، الحم، الحم نہیں پڑھیں گے. کہہ دیا تو اب حرکت پیدا ہوگی، جنبش ہوگی اور قلقلہ ہوگا. اور ربل میں بھی احتیاط کریں، ربل عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. ان تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے مشق کیجیے تاکہ خوبصورتی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح ہوتی رہے. الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، رب یہ آواز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اب یہاں ہم نے وقف کر دیا عالمین. اب آگے ہم کیسے پڑھیں گے؟ آگے ایک الف شکل آپ دیکھیں گے. یہاں الف شکل ہے، یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے. یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، حمزہ وصلی کہلاتا ہے. وصل کے یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ گر جاتا ہے. اور جیسا ہم نے مدنی قاعدے کے اندر جو سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا. جب بھی کوئی ساکن حرف ہو تو وہ اپنے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے پہلے کسی متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. اور سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جزم، دال نما شکل ہوتی ہے، اور ایک 3 دندانوں والی شکل، اسے یہ تشدید کہلاتی ہے. یہ بھی ایک سکون ہے، یہ بھی سکون ہے. اب یہاں را پر سکون ہے بشکل تشدید. را پر کون سا سکون ہے؟ بشکل تشدید یعنی 3 دندانوں والی شکل والا. تو اب را رحمہ نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں جو شروع میں الف شکل میں ہے یہ حمزہ ہے، اور جب عالمین پر وقف کریں گے تو یہ حمزہ پر زبر دے کر زبر حمزہ کو را سے ملا کر پڑھیں گے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. را کو پر کریں گے، را پر صبر ہے، اور اگے ہا ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے. الرح آواز محسوس کر رہے ہیں؟ اس کو الرحمانی پڑھیں گے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اب میم کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ کھڑا زبر ہے. اس کو کتنی مقدار میں کھینچیں گے؟ 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. اور لام اور کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو کیسے ادا کریں گے؟ آواز گرا کر معروف طریقے سے پڑھیں گے. مالکی. آگے یو، یہاں واو کون سا قاعدہ ہے؟ واو پر ماشاءاللہ واو لین کا قاعدہ ہے. یو، اس کو یاؤ نہیں پڑھیں گے بلکہ یو معروف پڑھیں گے. یوم الدین، جی مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاکا، یہاں حمزہ ہے، حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. ایاکا، یا پر تشدید ہے، یا پر تشدید ہے. تشدید والا حرف جس حرف پر تشدید ہو مشدد حرف کہلاتا ہے اور اسے دوہرا پڑھیں گے.
ایاک کاف کو کھینچیں گے نہیں، کاف پر زبر ہے. آگے نعبد، نعبد عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے. نعبد با پر پیش دال پر پیش دونوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. نعبد بدو، ٹھیک ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. نعبد دال کو کھینچیں گے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا صاد کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. صرا را پر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا اور یہاں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. تا کو پر پڑھیں گے، تا حروف مستعلیہ میں سے. آگے مستقیم قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے مگر تا کو باریک پڑھیں گے، تا کو پر نہیں کریں گے. مستقیم جی. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت آج ہم نے سبق نمبر 12 میں پڑھا. انعمت مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 میں ہم نے پڑھا انعمت. یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین. عین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں پر اظہار کریں گے. یہ ماشاءاللہ دیکھیں قاعدے کی آپ نے پہچان کر لی. تو اسی طرح قواعد ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ پہچان ہوتی جائے گی اور عمل کرنا آسان ہوگا. انعمت. اب اس کو انعمت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انعمت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر یہاں غائن کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے یا لین ہے. غائی اس کو کھینچیں گے نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. غیر المغضوب غائن پر کیا ہے؟ سکون ہے، جزم ہے. غائن پر سکون ہے تو اس کو کامل سکون ادا کرنا ہے، یہاں قلقلہ بھی نہ ہو. مغضوب آگے ضاد ہے، ضاد کو پر پڑھیں گے، وہ مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے یہاں مد کی، ٹھیک ہے، یہاں مد کی اور یہ اوپر مد کی آپ اوپر لکیر دیکھیں گی، یہ مد کی کھینچنے کی ایک نشانی ہوتی ہے. یا مد لازم ہے. مدنی قاعدے میں انشاءاللہ مدات کا سبق بھی آئے گا، اس کی مشق کریں گے، پہچان انشاءاللہ ہوگی، آسانی ہوگی. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اوپر جو لکیر ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو ہم نے کھینچنا ہے. یہاں مد لازم ہے، زیادہ دراز کرتے ہیں اور بہت کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے آواز اور منہ کھول کر کھینچیں گے. آگے لام، لام تشدید ہے، لام پر مشدد حرف ہے لہذا دوہرا پڑھیں گے. وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ابھی جو اپنے سلسلے میں فکر کرنا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور معلومات کریں 031 اور 030 میں ایس ایس پر ایس ایس